الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
ابتغى وراء ذلك، بس جو کوئی ڈھونڈے اس سے ہٹ کر کے کوئی اور راستہ، فأولئک هم العادون، بس ایسے لوگ ہیں حد سے نکلنے والے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت رکھتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، ایسے لوگ ہیں وارث، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سورہ مومنون 18ویں سپارے کی ابتدائی چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کا، کامیاب اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور پھر ان صفات کے بیان کے بعد اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جنت الفردوس کے مالک ہوں گے جن کے اندر یہ صفات پائی جائے گی۔ ان صفات میں سے سب سے پہلی جو صفت ہے فلاح کی، کامیابی کی، کامرانی کی، وہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہیں، کامران ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں۔ نماز کی ایک مومن انسان کی زندگی کے اندر سب سے بڑھ کر کے اہمیت، اسی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو مختلف علاقوں کے حکمران تھے، گورنر تھے، سربراہ تھے، ان کی طرف جب خطوط بھیجے مملکت کے چلانے کے بارے میں کہ آپ نے اپنے علاقے کے اندر کس طرح سے نظام حکومت چلانا ہے، اس کی ہدایات کے لیے خطوط بھیجے، تو ان خطوط میں سب سے پہلی جو بات ذکر فرمائی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اس بات کا ذکر تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع، کہ میرے نزدیک تمہارے جتنے بھی کام ہیں حکومت کے، مملکت کے، ان تمام کاموں میں سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ نماز ہے۔ اور فرمایا کہ فمن ضیعها، جس انسان نے، جس گورنر نے، جس عامل نے نماز کو ضائع کر دیا، فهو لما سواها اضیع، تو وہ مملکت کے جو دوسرے کام ہیں ان کو بھی برباد کر دے گا، ان کاموں کو بھی خراب کر دے گا، اس لیے کہ اس بندے نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا تو وہ مملک کے حقوق کیا ادا کرے گا۔ تو اس لیے مومن کی زندگی میں فرمایا کہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ نماز کی ادائیگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جب صفات کا ذکر کیا تو سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہیں، کامران ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں۔ نماز کا جب ذکر کیا جاتا ہے، نماز کے جب اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو عام طور پر
نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں. دو لفظ ہیں، ایک ہے خضوع اور ایک ہے خشوع. خضوع ضاد کے ساتھ ہے اور خشوع شین کے ساتھ ہے. تو خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا کریں تو نماز اس طریقے سے ادا کریں کہ آپ کی جو ظاہری بدن ہے اور بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ تمام کے تمام اعضاء صحیح معنی میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خضوع. اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا کریں تو آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو نماز کی ادائیگی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ ہمارا بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، اور دوسری یہ کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل کے اندر غفلت نہ ہو. اگر اعضاء صحیح معنی میں اللہ کے سامنے نہیں جھکے ہوئے تو پھر بھی نماز جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی. اور اگر نماز کے اندر غفلت ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو وہ پھر میں بیٹھے پہ نماز نہیں کہلائے گی. تو نماز کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اعضاء بھی اللہ کے سامنے صحیح طریقے سے جھکیں اور دل بھی اللہ کی طرف صحیح معنی میں متوجہ ہو اور غفلت نہ ہو. باادب ہو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو. اب کون سا طریقہ باادب ہے اور کون سا طریقہ بے ادبی کا ہے، اس کا بھی تعین کوئی انسان اپنی عقل سے نہیں کر سکتا کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ باادب ہے، کون سا بے ادب ہے. باادب اور بے ادب جو طریقہ ہے اس کا تعلیم بھی اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جب آپ اس کو اختیار کریں گے تو وہ باادب کہلائے گا، اور کون سا طریقہ بے ادبی کا ہے. اس لیے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے اور دین ہم تک پہنچایا ہے تو ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھلائی. نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھ کر کے دکھلائی اور فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگوں تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو جو طریقہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے ہمیں دکھلایا اس طریقے سے ہم نماز ادا کریں گے تو وہ باادب نماز ہوگی، اور اگر اس طریقے سے ہٹ کر کے نماز ادا کریں گے تو وہ ادب کے خلاف ہوگی، سنت کے خلاف ہوگی. عام طور پر ہم لوگوں کے اندر اس بات کے اندر جو ہے وہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے، سنت کے مطابق نہیں پڑھتے. جس طریقے سے ہم نے بچپن کے اندر نماز سیکھی ہے بس اسی طریقے سے آ کر کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور نیت بات کر کے جلدی جلدی جو ہے نماز ادا کر لیں گے. اس بات کا خیال نہیں ہوتا، اہتمام نہیں ہوتا کہ ہماری نمازیں جو ہے وہ سنت کے طریقے کے مطابق ہوں اور اس کو ہم سیکھیں کہ سنت طریقہ کیا ہے نماز ادا کرنے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نیت باندھتے ہیں، نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں تو خیالات اور وساوس کی بھرمار ہوتی ہے اور طرح طرح کے خیالات جو ہے وہ نماز کے اندر آنے لگتے ہیں. ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہر قسم کے خیالات آتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کوئی معلوم نہیں ہوتا نماز پڑھ رہی، یعنی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو تب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نماز کے اندر تھے اور ہم نماز سے باہر آ گئے. اتنے خیالات آتے ہیں. تو فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طریقے سے تم نماز ادا کرو. اور یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ہاں اس بات کا اہتمام تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نماز سکھلایا کرتے تھے، نماز کا طریقہ بتاتے تھے کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے
شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم لوگوں کو اس طرح نماز پڑھنا نہ سکھلاؤں جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے؟ اور پھر وہ اپنے شاگردوں کو نماز پڑھ کر کے بتاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کرتے تھے۔ صحابہ کے ہاں یہ عام معمول تھا، یہاں تک کہ حضرات خلفائے راشدین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، کہ جن کا اقتدار اور جن کی حکومت آج کی دنیا سے زیادہ کے اوپر تھی، لیکن وہ بھی جہاں بھی جاتے تھے تو وہاں جا کر کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے تھے اور فرماتے تھے کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح سے ہوتی تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا جو طریقہ سیکھا اسے محفوظ رکھا، اسے یاد رکھا اور پھر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا اور پھر اپنی نمازوں کو اس طریقے کے مطابق انہوں نے ڈھالنے کی کوشش کی کہ ہماری نمازیں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ سیکھنا چاہیے کہ نمازیں جو ہے وہ سنت کے مطابق کس طرح سے ادا کی جاتی ہیں۔ جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر جو ہے نماز کے ایک ایک رکن کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، ایک ایک رکن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے قیام کرنا ہے تو کس طرح سے قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، قوما کرنا ہے تو کس طرح، سجدہ کرنا ہے تو کس طرح، جلسہ کرنا ہے تو کس طرح۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ساری زندگی ان کی جو ہے اس کام کے اندر گزر گئی، ان کی زندگی مشغلہ یہی تھا کہ انہوں نے پڑھا یا پڑھایا، آگے لوگوں کو دین پہنچایا، کسی فقہ کی تعلیم دی، لیکن فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نماز کے اندر ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری نماز درست ہوئی یا نہیں ہوئی، اور پھر ہمیں کتاب دیکھنی پڑتی ہے، مسئلہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو جب اتنے اہل علم جو ہے وہ نماز کی فکر کرتے ہیں اور ساری زندگی پڑھنے پڑھانے کے باوجود انہیں اپنی نماز کے جائز یا ناجائز ہونے کا فکر ہوتی ہے، تو ہم لوگ جو عام ہیں ہمیں تو اور زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں جو ہے وہ سنت کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے اور اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ جو ہے میں چند باتیں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کا جو رخ ہے وہ سیدھا ہو قبلے کی طرف، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، آپ کا جو سینہ ہے یہ سینہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ کے جو دونوں پاؤں ہیں، دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ بھی بالکل سیدھا قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اگر انگلیاں جو ہے پاؤں کی قبلہ رخ نہیں ہے تو آپ کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ قبلے سے ہٹ جائے گا۔ بعض لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں کرتے، یوں پاؤں کو جو ہے اپنے پیچھے سے پاؤں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آگے سے پاؤں کھلے ہوتے ہیں، تو یہ انگلیاں جو ہے قبلے سے ہٹ جاتی ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوں تو بالکل ایسے طریقے سے ہوں کہ پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہے اور اگلا حصہ ہے اور یہ انگلیاں جو ہیں یہ بالکل قبلہ رخ ہے، تو پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے، سینہ جو ہے وہ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ بھی قبلہ کی طرف سیدھا ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک حصہ جو ہے سینہ قبلے سے تھوڑے سے ہٹ جائے گا تو فتوے کے اعتبار سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز سنت کے مطابق جو ادا کی جاتی ہے اور اس کی جو نورانیت ہے، اس کی جو برکات ہیں اس سے معلوم رہ جائے گی۔ نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی لیکن نورانیت جو نماز کی وہ نہیں ملے گی، برکات جو ہے سنت کے وہ نہیں حاصل ہوگی۔ تو اس لیے جب آپ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ بالکل سیدھے ہوں قبلے کی طرف، پاؤں کی انگلیاں سیدھے ہوں، پیچھے سے پاؤں ملے ہوئے نہ ہوں، جڑے ہوئے نہ ہوں، آگے سے کھلے نہ ہوں، بالکل ایک سیدھ میں پاؤں رکھیں اور سیدھ کے اندر اپنا سیدھا جو ہے سینہ اور چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھیں۔ اس کے بعد جب آپ نیت باندھتے ہیں تو نیت کے اندر بھی ایک بات عرض کر دوں کہ نیت نام دل کے ارادے،
بعض لوگوں کو دیکھا گیا، عام طور پر دیکھتے ہیں، ہمارا کام یہی ہے مساجد کے اندر کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور نیت کے اندر جو ہے وہ نیت کے جو الفاظ ہیں ان کو ادا کرنے کے اندر اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ امام جو ہے وہ رکوع کے اندر چلا جاتا ہے، رکعت مس ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، لیکن وہ ابھی تک نیت میں لگے ہوتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھتا ہوں، میں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام صاحب کے وہ میرا طرف سے ان الفاظ کا ادا کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ نیت نام ہے ارادے کا۔ جب آپ نے گھر سے چلے ارادہ کر لیا کہ میں نے ظہر کی نماز امام کے پیچھے جا کر کے ادا کرنی ہے تو یہ آپ کی نیت ہو۔ تو اس لیے ان الفاظ کی ادائیگی کے اندر وقت ضائع کرنا اور ان کو ادا کرنا ضروری سمجھنا، فرض اور واجب سمجھنا یہ غلط ہے۔ نیت نام ہے قصد اور ارادے۔ تو جب آپ نیت باندھ لیں تو نیت باندھنے کے بعد جو ہے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، اس کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے وقت اپنے روٹین کے مطابق جس طریقے سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ اب ان کے ہاتھوں کی جو یہ ہتھیلیاں ہیں یہ ہوتی ہیں کانوں کی طرف، یہ طریقہ غلط ہے۔ مشروع طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نیت کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کی ہتھیلیاں، آپ کی انگلیاں یہ بالکل سیدھے قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور اتنے ہاتھ اٹھائیں گے یہ ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کے بھی لو ہے، نرم گوشت کا حصہ ہے، یہ اس کے برابر آ جائے، اور اس طریقے سے قبلے کی طرف رکھتے ہوئے جو ہے آپ ہاتھ اتنے اٹھائیں کہ انگوٹھے کانوں کے لو کے برابر آ جائیں اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور آپ جو ہے اس طریقے سے تکبیر کہیں۔ اگر آپ کی ہتھیلیاں کانوں کی طرف ہوگی یہ خلاف سنت ہے، اگر آپ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوگی یہ خلاف سنت ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو 3 احادیث آئی ہیں ہاتھوں کے اٹھانے کے بارے میں، اور ان تینوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ تو جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو بالکل قبلے کی طرف سیدھے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو رکھیں اور کانوں کی لو کے برابر آپ کے انگوٹھے جو ہے وہ آ جانے چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے پھر باندھنے کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھ دیتے ہیں، بعض بہت نیچے باندھ لیتے ہیں۔ مشروع طریقہ یہ ہے کہ آپ ناف سے تھوڑا نیچے جو ہے ہاتھ باندھیں، اور پھر ہاتھ باندھنے کے اندر بھی بعض لوگ جو ہے ہتھیلی کو کلائی کے اوپر رکھ لیتے ہیں، بعض بازو کو پکڑ لیتے ہیں، بعض ہتھیلی جو ہے وہ کونیوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ مشروع طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے جو انگوٹھا ہے اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کا ہلکا بنائیں اور اس سے کلائی کو پکڑیں، اور جو 3 انگلیاں ہیں اس کو کلائی کے اوپر رکھیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہاتھ باندھیں ناپ کے نیچے کی مشروع طریقہ ہے۔ تو ہاتھ باندھنے کے اندر بھی اگر آپ خلاف سنت طریقہ اختیار کریں گے تو نماز کی اور سنت کی جو نورانیت ہے اور برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ اب جس وقت آپ نے نماز کی نیت باندھ لی تو آپ نماز کے اندر آ گئے، آپ قیام کی حالت کے اندر ہیں، تو قیام کی حالت میں آپ کی جو نگاہ ہے، جو نظر ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جب آپ اپنی نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں گے تو آپ کے جسم کا جو اوپر والا یہ حصہ ہے یہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہوگا، اتنا جھکائیں کہ آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ پڑے۔ اگر بہت زیادہ جھک جائیں گے کہ کمر کے اندر جو ہے وہ خم پیدا ہو جائے، کمر ٹیڑھی ہو جائے اور آپ کی جو ٹھوڑی ہے یہ سینے کے ساتھ لگ جائے تو یہ بھی خلاف سنت ہے، یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ مشروع طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنا جھکیں کہ آپ کی نظر جو ہے وہ سینے سجدے کی جگہ کے اوپر ہو، نہ بہت زیادہ جھکے ہوئے ہوں نہ بہت زیادہ پیچھے ہوں کہ آپ کی نظر جو ہے سجدے کی جگہ پہ نہ پڑے۔ اور پھر جب آپ کھڑے ہوں تو پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ کے قدم جو ہے وہ بالکل سینے قبلے کی طرف ہونے چاہیے، پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، قبلہ رخ ہونے چاہیے، سینہ اور چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اور جس وقت آپ کھڑے ہوں تو اس کے بعد قیام کے بعد جو ہے آپ قرات شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں۔ یہ عام معمول ہے، آپ تمام حضرات کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اس بات کا اہتمام ہو کہ ہماری جو قرات ہے وہ سنت کے مطابق ہو، اور سنت کے مطابق قرات کب ہوگی کہ جب اس کی ادائیگی، حروف کی جو ادائیگی ہے، لب و لہجہ ہے وہ درست، تجوید کے مطابق جو ہماری قرات ہونی چاہیے۔
اگر قراءت تجوید کے مطابق نہیں ہے، لب و لہجہ درست نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے معنی بگڑ جائے گا۔ اور تجوید سیکھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عربی کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بھائی اردو کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے، کچھ لفظوں کا۔ تو اس لیے کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی کے اندر کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، باقی الفاظ جو ہے وہ انسان ادا کر لیتا ہے، لیکن کچھ الفاظ ہیں 10-12 الفاظ کہ اس کے اوپر پوری توجہ سے خود کو سیکھ کر کے ان کی ادائیگی درست کی جائے۔ مثال کے طور پر جو ہے سا ہے، سین ہے اور صاد ہے، اس کا فرق معلوم ہونا چاہیے کہ سین کا مخرج کیا ہے، سا کا کیا ہے، صاد کی ادائیگی کس طریقے سے ہو، کاف ہے اور قاف ہے، اس کا معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ عربی کے اندر اگر لفظ بدل گیا تو معنی بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، اس کے اندر قاف ہے، دو نقطوں والا موٹا قاف ہے، اور قل کا مطلب ہے کہ کہو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک۔ اگر آپ اس کو قل هو اللہ پڑھیں گے چھوٹے کام کے ساتھ تو قل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، کھاؤ وہ اللہ ہے۔ کتنے معنی بگڑتے ہیں؟ قلب کا مطلب ہوتا ہے موٹے کام کے ساتھ دل، اسی کو اگر آپ قلب پڑھیں گے چھوٹے کام کے ساتھ تو قلب کا مطلب ہے کتا، تو کتنے معنی بگڑ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زا، سین اور صاد میں کیا فرق ہے، ہا اور خا کے اندر جو ہے کیا فرق ہے، اور زال، زا اور ضاد اور زوا کے اندر جو ہے کیا فرق ہے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں، اگر آپ اپنے مسجد میں اپنے امام کے پاس اپنے قاری کے پاس تشریف لے جائیں اور وہاں جو ہے جا کر کے اس کی مشق کریں، ادائیگی کریں، تو چند دنوں کے اندر جو ہے آپ کی قراءت جو وہ درست ہو جائے گی۔ تو اس بات کا اہتمام ہو کہ قیام بھی ٹھیک ہو، سنت کے مطابق ہو، اور جو ہم قراءت کریں تو ہماری جو قراءت ہے وہ قراءت کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب جس وقت ہم نے قراءت کر لی تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ رکوع آ جاتا ہے۔ تو رکوع کے اندر اس بات کا اہتمام ہو کہ رکوع سنت کے مطابق ادا کریں، اور سنت کے مطابق تب ہوگا کہ بالکل آپ کی کمر جو ہے وہ سیدھی ہو، آپ کا سر اور آپ کی جو پیٹھ ہے اور آپ کا جو دھڑ ہے یہ بالکل ایک سیدھ کے اندر آ جائے۔ اگر سر جو ہے وہ زیادہ نیچے جھکا ہوا ہے یا اوپر کو اٹھا ہوا ہے، کمر جو اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہوگا۔ سنت کے مطابق تب آپ کا رکوع ہوگا کہ آپ کی کمر بالکل ایک سیدھ کے اندر ہو، سر، دھڑ اور پیٹھ جو ہے یہ بالکل برابر ہو، اور پھر جب آپ رکوع کریں تو آپ کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے ان کو فولڈ کر کے اسے آپ اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور آپ کی جو گھٹنے ہو رکوع کی حالت کے اندر اس کے اندر خم نہ ہو، وہ لوز نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ دھیما پن نہ ہو، بلکہ بالکل ٹیڑھ ہونے چاہیے۔ جس طریقے سے ستون ہوتا ہے چھت کے لیے بالکل سیدھا ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ کے جو گھٹنے ہیں یہ بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ ہاں جو آدمی معذور ہیں بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں کے اندر درد ہے یا کوئی عذر ہے تو وہ مجبور ہے، لیکن بغیر عذر کے اگر آپ کے گھٹنے جو وہ ڈھیلے ہوں گے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ تو گھٹنے جو ہے ٹانگ اور گھٹنے بالکل جو ہے وہ ٹیڑھ اور بالکل سیدھے رکھنے چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ لوز پن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ڈھیلا پن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے جو ہے آپ اپنا رکوع ادا کریں، سنت کے مطابق کریں گے تو سنت کی جو دورانیت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اور جب رکوع سے آپ اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو اس کو قوما کہتے ہیں۔ سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قوما کہتے ہیں، اور قوما کے اندر عام طور پر ہم سے غلطی ہوتی ہے اور ہم سنت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور میں کہ قوما کے اندر اتنا ہی انسان کو ٹھہرنا چاہیے جتنی دیر انسان رکوع کے اندر ٹھہرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے تو جتنا قیام آپ کے رکوع کے اندر ہوتا تھا اتنا ہی قیام آپ کا قوما کے اندر ہوتا تھا۔ رکوع میں اگر آپ نے 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا تو اتنی مقدار میں قوما کے اندر کھڑے ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ابھی تو سیدھے نہیں ہوتے، سمی اللہ لمن حمیدہ کہا، کمر ٹھیک نہیں ہوئی اور سیدھے سجدے میں چلے گئے فوراً،
یہ طریقہ جو خلاف سنت ہے، قومے کے اندر آپ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جائے، آپ کی کمر کے اندر خم نہ ہو اور کمر آپ کی بالکل ٹھیک ہو جائے، بدن کے سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوما کے اندر جو ہے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، کہ اے اللہ ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے اور ساری کی ساری برکات تیری طرف سے ہیں، ملء السماوات، اے اللہ تیرے لیے اتنی تعریفیں ہوں کہ جس سے آسمان بھر جائیں، جس سے زمین بھر جائے، اور آسمان و زمین کی جتنی فضا ہے وہ بھر جائے، اور اے اللہ اس کے بعد جتنی جو آپ چاہیں وہ ساری کی ساری چیزیں بھر جائیں۔ تو اتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوما کے اندر گزارتے تھے کہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما تحب ربنا وترضا، کہ یہ دعا جو پڑھی جائے گی، اللہم ربنا، اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے، حمدا کثیرا، بہت زیادہ تعریفیں، اتنی تعریفیں کہ جس کی اندر بہت کثرت ہو، طیبہ پاکیزہ تعریفیں، اور مبارکن جس کے اندر بڑے بے شمار برکات ہوں، جس طرح ہمارا پروردگار چاہتا ہے، جس طرح اس کی منشا ہے، جس طرح اس کی رضامندی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قوما کے اندر کتنا وقت گزرتا تھا۔ تو اگر کوئی آدمی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہی سجدے میں چلا گیا تو اس کی نماز جو درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کی نمازیں جو ہے سنت کے مطابق ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ سبحان اللہ۔